ٹیکنالوجی کی جب بات کرتے ہیں، ٹیکنالوجی نے زندگی میں بہت آسانیاں تو کر دی ہیں، لیکن ساتھ ساتھ ایک پریشان کن چیز یہ بھی ہے کہ ہم نے اپنی میموری پر ریلائی کرنا بالکل چھوڑ دیا. اب ہمیں اپنے نمبر کے علاوہ موبائل فون میں کسی کا نمبر یاد نہیں رہتا. پہلے ہمیں پورے گھر والوں کے گھر کا نمبر، ایون کہ ہم اب میپ کے لیے بھی جی پی ایس پہ پورا ریلائی کرتے ہیں. ہمیں اب یاد ہی نہیں رہتا کس گلی سے مڑنا ہے، کہاں پہ کیا لینڈ مارک ہے. تو گوگل، چیٹ جی پی ٹی اچھی سہولیات ہیں، لیکن ان پہ بہت زیادہ ریلائی کرنا اب بچوں نے پڑھنا چھوڑ دیا ہے. اب ایون کہ کیپشن بھی اگر آپ نے لکھنا ہوتا ہے تو آپ اس کو ریفائن کرنے کے لیے چیٹ جی پی ٹی مجھے یاد ہے کہ ہم جب یونیورسٹی میں پڑھتے تھے تو اسائنمنٹس ملتی تھیں 2000-3000 ورڈز کی. ظاہر سی بات ہے لیفٹ رائٹ سے کہیں سے 3000 الفاظ تو پورے کرنے ہوتے تھے. اب لیکن خطرہ ہمیں یہ ہوتا تھا کہ پلیجرزم نہ پکڑا جائے. چیٹ جی پی ٹی نے تو وہ بھی کام جو ہے وہ آسان کر دیا. پلیجرزم بھی نہیں پکڑا جاتا بھائی، پورا کاپی کرو پیسٹ کرو، پلیجرزم بھی آپ کا 2% 3% آتا ہے. کوئی پکڑ نہیں سکتا پلیجرزم آپ کے اسائنمنٹ کے. چلیں تو ذرا بات کر لیتے ہیں کتنی پریشان صورتحال ہے. ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر مریم چغتائی، ایجوکیشنلسٹ ہیں اور فارمر ڈائریکٹر نیشنل کیریکولم کونسل ہیں. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر مریم جوائن کرنے کے لیے. سب سے پہلے تو بتائیے گا کہ ہم پہلے اپنی یادداشت پہ بڑا ریلائی کرتے تھے، اور ظاہر ہے آپ کی برین کی ایکسرسائز بھی یہی ہوتی ہے، آپ کا برین بھی ایکٹیو تب رہتا ہے. لیکن اب ہم نے اپنے دماغ کو، دماغی صلاحیات کو، اپنی کریٹیوٹی کو استعمال کرنا چھوڑ دیا ہے. کتنا خطرناک ہے یہ؟ جی السلام علیکم. اب میں اس کو خطرناک نہیں سمجھتی، کیونکہ ہیومن سوسائٹی میں اس طرح کا ایوولوشن بڑی دفعہ آیا ہے، اور کیونکہ یہ ہمارے سامنے ہو رہا ہے تو اس لیے ہمیں تھوڑا سا لگتا ہے کہ یہ چینج ہے. لیکن آپ نے جیسے مثال دی کہ اب ہمیں فون نمبرز بھی یاد نہیں ہوتے، یا ہم میپس پہ بھی گوگل میپس استعمال کرتے ہیں. لیکن اگر آپ سوچیں تو ایک زمانے میں پہلے میپس بھی لکھے ہوئے نہیں ہوتے تھے، لوگوں کو رستے زبانی یاد ہوتے تھے. آئی ایم شیور جب پیپر انوینٹ ہوا اور میپس بننے شروع ہوئے، یا آپ ایک اور مثال لے سکتے ہیں جو ہمارے ملک پہ زیادہ اپلائی کرتی ہے، کہ جب ٹریکٹر آیا تو کیا کسانوں نے یہ کہا کہ یہ ہمیں لیزی کر دے گا؟ ایسے نہیں ہے. ٹیکنالوجی کو ہمیشہ ایسے دیکھنا چاہیے کہ اگر تو ٹیکنالوجی آپ کو ڈپینڈنٹ اور لیزی بنا رہی ہے کہ آپ اس کے بعد محنت کرنی چھوڑ دیں اور آپ کہیں کہ سارا کام ہی جو ہے یہ ٹیکنالوجی ہی کرے گی، تو واقعی ٹیکنالوجی آپ کی جابز لے لے گی. لیکن اگر آپ اس ٹیکنالوجی کو استعمال کر کے اس لیول پہ اپنی پروڈکٹیوٹی کو لے جائیں، اپنی پرفارمنس کو لے جائیں جو آپ ٹیکنالوجی کے بغیر نہیں کر سکتے تھے، تو اس حساب سے ٹیکنالوجی ایک بہت اچھی چیز ہے. اب یوں سمجھے کہ جیسے کیلکولیٹر آنے سے اگر آپ نے مینٹل میتھ کرنی چھوڑ دی ہے تو واقعی ایک دن آپ کسی اکاؤنٹنٹ کی جاب تک شاید نہ پہنچ سکیں. لیکن اگر آپ مینٹل میتھ آپ کی اسٹرانگ ہے، لیکن آپ کیلکولیٹر کا استعمال کر کے ایک بہت ہائی لیول تک جا سکتے ہیں، بہت کمپلیکیٹڈ چیزیں بہت جلدی کر سکتے ہیں، تو دنیا کی سب سے زیادہ جو ہائیسٹ لیول فائنانس، چارٹرڈ اکاؤنٹنسی کی جابز ہیں وہ آپ کے لیے سوٹیبل ہے. اے آئی بھی اسی طرح ہے میری نظر میں. اچھا ڈاکٹر صاحبہ، ویسے آپ کو نہیں لگتا کہ آپ کی بات بالکل بجائے کہ ٹیکنالوجی کا ابیوز جو ہے وہ ایک الگ چیز ہے، بٹ بچوں نے بہت زیادہ ریلائی کرنا شروع کر دیا اے آئی پہ. آپ کی اسائنمنٹس، آپ کی پریزنٹیشن سب ایک پرومپٹ کے اوپر بن رہا ہے. اینڈ دین اگین پھر وہی بات کہ اس میں کوئی پلیجرزم بھی نہیں ہوتا، تھوڑا بہت چینجز ہوتے ہیں، اس کے بعد پرنٹ نکلتا ہے، وہ سبمیشن ہو جاتی ہے. بہت زیادہ ریلائی کریں، تخلیقی صلاحیات معاف ہو رہی ہیں، کریٹیکل تھنکنگ نہیں رہ گئی. دیکھیں یہ تو آپ کے ایجوکیشن سسٹم پہ کامنٹری ہے نا. دیکھیں آپ اگر کہیں کہ جب انٹرنیٹ آیا تھا، میں ایٹ لیسٹ اس زمانے سے ہوں جب کمپیوٹر پہلے نہیں تھے، اور پھر کمپیوٹرز ہر گھر میں آئے، اور پھر انٹرنیٹ آیا اور گوگل آیا. تو اگر آپ یہ کہیں کسی بچے کو کہ تم نے شروع میں، وہ ٹائم لگتا ہے کہ آپ کے پاس، اب پہلے آپ کو لائبریری میں جا کے 10 کتابیں کھول کے پھر وہ ریسرچ بنانی پڑتی تھی. اب ساری دنیا کی ہارورڈ لائبریری میرے فون میں موجود ہے. اسی زمانے میں ہارورڈ یونیورسٹی جا کے آپ کو ریسرچ کرنی پڑتی تھی. آج ہارورڈ لائبریری آپ کے فون میں، تمام تر لائبریری آپ کو ایکسیسیبل ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ انٹرنیٹ کا کنیکشن کاٹ دو، کیونکہ بچے جو ہیں وہ انٹرنیٹ سے پلیجرائز کر کے کر رہے ہیں. اگر آپ کا امتحانی نظام جو ہے وہ بچے کا صرف رٹے کا امتحان لے رہا ہے، تو واقعی اس امتحان میں بچے نے انٹرنیٹ سے کاپی پیسٹ کر کے لگایا، بے شک پلیجرائز ہی لگایا، تو وہ تو پرابلمیٹک ہے. اے آئی بھی اسی طرح ہے. جب انٹرنیٹ آیا تو لوگوں نے اس طرح سے جو تاریخیں یاد کرتے تھے، جو ہمارے ہسٹری وغیرہ کے امتحان ہوتے تھے جس میں ہم نے رٹ رٹ کی چیزیں یاد کی ہوتی تھی،
تو وہ سب آؤٹ ڈیٹڈ ہو گیا. اے آئی نے انٹرنیٹ سے بھی 10 گنا بڑی ڈسرپشن کی ہے ایجوکیشن میں. وہ ڈسرپشن یہ ہے کہ اب انالیسز بھی ٹیکنالوجی کر سکتی ہے, اور اس کی وہ آپ کی بات ٹھیک ہے کہ وہ پلیجرائز بھی نہیں ہوتا, وہ صحیح, انالیسز بھی آپ اس انالیسز کو اپنے ساتھ. اب تعلیمی بالکل نظام کو بچوں کو سکھانا ہے کہ وہ اس انالیسز میں اپنا اپنا رول پلے منفرد کریں. اوپینین. اے آئی جو ہے اس نے اب بچوں کو, خاص طور پہ بچوں کی, ہم ایجوکیشن کے بارے میں بات کر رہے ہیں, کہ ظاہر ہے بہت زیادہ ریلائی کرنا شروع کر دیا ہے. جو بھی انہیں ہوم ورک ملتا ہے وہ سارا ہوم ورک چیٹ جی پی ٹی سے اکثر و بیشتر بچے کر رہے ہیں. تو یہ کتنا اس میں بہتری کیسے لا سکتے ہیں؟ ٹیکنالوجی کو تو ساتھ ساتھ چلنا ہے, بٹ ہمیں اپنی جو صلاحیتیں ہیں ان کو بھی آگے بڑھانا ہے. تو ڈاکٹر مریم صاحبہ ہمارے ساتھ تھی. ڈاکٹر مریم صاحبہ, ہم کنٹینیو کرنا چاہیں گے وہیں سے جہاں پہ گفتگو کا سلسلہ ٹوٹا تھا. ظاہر ہے وقت کے ساتھ وقت کی ضرورت ہے کہ ٹیکنالوجی کے ساتھ چلا جائے, لیکن کیا ہمارے اسکولز میں, ہمارے ایجوکیشن سسٹم میں اس بات کا احساس ہے کہ بھائی ہمیں ان دونوں چیزوں کو انکارپوریٹ کرنا ہوگا, یا ابھی ہمیں بہت سارے مائل سٹون اچیو کرنے ہیں؟ ابھی تو ہمارے ایجوکیشن سسٹم, ہمارے کیریکولم کو بھی دیکھیں تو وہ ابھی تک اپڈیٹ بھی نہیں اس طریقے سے جس طرح سے ہونا چاہیے. آپ نے بہت اچھا نقطہ اٹھایا, کیونکہ ہمارا تعلیمی نظام اس وقت اس زمانے پر چل رہا ہے جب تعلیمی نظام سے صرف فیکٹری ورکر نکالنے کا, انڈسٹریل جو ایرا تھا اس زمانے کا تعلیم. ویسٹ میں ایون ہمارے نیبرہڈ میں, چائنا, انڈیا, ان سب جگہوں پر وہ تعلیمی نظام میں بہت میجر چینجز آ چکی ہیں. لیکن پاکستان میں آج بھی رٹے کا نظام تو چل ہی رہا تھا, لیکن اے آئی کے بعد دنیا جیسے بدل گئی ہے. جو بچے آج اسکولوں میں ہیں وہ 2045 میں جاب مارکیٹ میں آئیں گے, اور 2045 میں جو لوگ جاب مارکیٹ میں آئیں گے جن کو کچھ انڈرسٹینڈنگ نہیں ہوگی کہ اے آئی کا استعمال کر کے اپنی کرنٹ پروڈکٹیوٹی سے 100 گنا آگے آپ کیسے جا سکتے ہیں, ان کی سوچ ہی ٹوٹل اس وقت اس حد تک محدود کر دی گئی ہے کہ آپ اے آئی استعمال کر کے پیپر دے دیں گے تو نمبر آ جائیں گے, اور تعلیمی نظام اڈیپٹ ہی نہیں کیا اس چیز کو. تو آج سے 20 سال بعد یا 15 سال بعد جب یہ جاب مارکیٹ میں آئیں گے تو یہ وہ کام بھی نہیں کریں گے جو کمپیوٹرز کر سکتے ہیں. مثال کے طور پہ آج اگر آپ کو ایک کوئی بندہ ملے جو آپ کو ہاتھ سے ہینڈ رائٹ کر کے دے سکے, اس ایسے بندے کی اتنی ضرورت نہیں, انلیس وہ کوئی خوش خطی کا اس کا ٹیلنٹ ہو, کیونکہ اب ہر شخص ٹائپ کرتا ہے. تو اسی طرح آپ سوچیں کہ اے آئی دنیا کو ایک بہت نیکسٹ لیول پر لے کر جا رہی ہے. جس قسم کی جابز 2045 میں ہوں گی, ٹیکنالوجی ان سب کو ایبزارب کر جائے گی. پاکستانی ایجوکیشن سسٹم بالکل بھی اس پہ آنکھیں بند کر کے بیٹھا ہے. نہ ہمارے ٹیچرز کو سکھایا جا رہا ہے کہ انہوں نے, جیسے اگر اے آئی سے وہ ایک لیسن پلان 5 منٹ میں بنا سکتی ہیں, تو ان کو یہ فیسلٹی نہ دی جا رہی ہے یا نہ سکھائی جا رہی ہے, بلکہ ایک نیریٹو ہے کہ جی اے آئی سے آپ الٹا لیزی ہو جائیں گے. بلکہ اٹ نیڈس ٹو بی ٹوٹلی ریڈیکلی ڈفرینٹ. اینڈ ایک جو بہت امپورٹنٹ ایسپیکٹ ہے اے آئی کا, کہ اے آئی آپ کے جو پہلے ایک ٹریڈیشنل بیریئرز تھے, مثال کے طور پہ زبان کا بیریئر, کہ آپ لسانی طور پہ اگر کوئی بچہ انگلش میڈیم اسکول سے نہیں نکلا لیکن اس کی سوچ بہت بڑی ہے, اس کے آئیڈیاز, اس کے انالیسس, اس کی جو کریٹیوٹی بہت وہ A+ لیول کی ہے, لیکن کیونکہ وہ انگریزی میں نہیں بول سکتا تھا تو وہ اپنے آئیڈیاز آگے پہنچا نہیں سکتا تھا. اے آئی کے ساتھ ایسے بچے جو نہایت ٹیلنٹڈ ہیں, وہ لسانی طور پہ کسی طرح سے ان کو بیریئر نہیں رہے گا. اور یہ ایک بہت بڑی اچھی ڈسرپشن ہے, کیونکہ آپ امتحان لیتے, CSS کے امتحان میں بات ہوتی ہے کہ اگر آپ انگریزی بول سکتے ہیں تو آپ کے زیادہ نمبر ہے, چاہے آپ کا اینالیٹک ابیلٹی نمبر 1 پہ ہو یا نہ ہو. تو اسی لیے میرا خیال ہے کہ اے آئی کو ہمیں ایک بڑے پازیٹیو لائٹ میں دیکھنا چاہیے, اور اس کی بیسس پہ جیسے انڈیا, چائنا, بنگلہ دیش میں میجر چینجز ایجوکیشن سسٹم میں لائی جا رہی ہیں, اسکول لیول پہ لائی جا رہی ہیں, پاکستان میں بھی وہ ہونی چاہیے. اچھا مریم صاحبہ, ایک اسٹوڈنٹ جب اپنی یونیورسٹی لائف کمپلیٹ کرتا ہے 5-6 سال پوسٹ گریجویٹ, اور اس سے پہلے پھر انڈر گریجویٹ کمپلیٹ کر کے جب اپنی ورک لائف میں وہ انٹر ہوتا ہے, اس کو کچھ نہیں پتہ ہوتا. ایک گیپ ہم دیکھتے ہیں کہ جو تعلیم اس کو یونیورسٹی میں دی گئی ہے وہ, اور جو پریکٹیکل لائف ہے, جو پروفیشنلی ریکوائرڈ ہے, اس میں ایک گیپ ہے. یہ کیوں ہے؟ کیونکہ آپ کی جو یونیورسٹی کی ڈگریز ہیں وہ آپ کو صرف ایک کاغذ پکڑا رہی ہیں کہ آپ اتنا عرصہ ایک یونیورسٹی میں آپ یہ وقت آپ نے گزارا اور آپ نے یہ امتحان لیے. وہ آپ کی سکل لیول یا آپ کے اندر کیا صلاحیتیں ہیں اس کی کچھ بات نہیں کری.
مثال کے طور پہ آپ ٹیچرز کو ٹریننگ کراتے ہیں, آپ اس کو ایک سرٹیفکیٹ پکڑاتے ہیں کہ جی اس نے ٹریننگ کی. وہ سرٹیفکیٹ کیا کہتا ہے؟ وہ کہتا ہے کہ جی صبح 9 بجے سے شام 5 بجے تک اس ہال میں یہ بندہ بیٹھا رہا. وہ یہ بالکل بات نہیں کرتا کہ اس نے کچھ سیکھا. اگر اس نے کچھ سیکھا تو اس کی جو عملی زندگی ہے, جو پیشہ ورانہ اس کی عملی زندگی ہے, اس میں کوئی بچوں کو پڑھانے کے حساب سے اس میں کوئی تبدیلی آئی. پھر وہ یہ بھی نہیں دیکھتا کہ کیا بچوں اس کے پڑھانے کے حساب میں تبدیلی آئی, لیکن بچوں کے ریزلٹس میں کوئی, بچوں کی تصوراتی سمجھ بوجھ میں کچھ بہتری آئی کہ نہیں آئی. کیونکہ ٹریننگ والا جو مائنڈ سیٹ ہے, یونیورسٹی کی ڈگریز کا جو مائنڈ سیٹ ہے, وہ ایک ان پٹ ہے کہ جی ہم نے یہ چیز اس بچے کے اوپر ڈپازٹ کی ہے, اس کو ٹریننگ دی ہے, اس کو پڑھایا ہے, اس کو بٹھایا ہے یونیورسٹی میں. لیکن وہ بچے کی صلاحیت میں کیا فرق آئے. تو جاب مارکیٹ تو بہت روتھلیس ہوتی ہے. آپ کو پہلی جاب مل جائے گی, آپ کا لمس کی ڈگری ہے, فلاں کی ڈگری ہے, لیکن جیسے ہی آپ جاب پہ پہنچیں گے, اگر آپ کچھ کر نہیں سکتے تو آپ کو دوسری جاب اس ڈگری کی بنا پر نہیں ملے گی. جاب آپ کو آپ کی صلاحیت کی بنا پہ ملے گی. ٹھیک اور ہے, اسی حساب سے یونیورسٹیز بھی آؤٹ ڈیٹڈ ہوتی جا رہی ہیں. بالکل. تھینک یو سو مچ ڈاکٹر مریم جگتائی. لیکن میرا اس پہ اپنا ایک نظریہ ہے, وہ یہ ہے ڈگری کی بھی امپورٹنس ہے. بڑا اچھا میں نے کسی کو یہ جملہ کہتے ہوئے سنا تھا, انہوں نے کہا تھا دیکھیں جب وہ کوئی آپ کو جاب انٹرویو کے لیے آپ کی ڈگری کی ڈیمانڈ کرتا ہے نا, تو وہ یہ نہیں دیکھتا جی آپ کے گریڈز کیا ہیں, کیا کیا ہے. وہ یہ دیکھتا ہے کہ آپ نے 4 سال ایک انسٹیٹیوشن میں جا کر, ایک ادارے میں جا کر آپ نے پڑھا ہے. اس کا مطلب آپ میں پیشنس ہے, آپ کو لوگوں سے انٹریکٹ کرنا آتا ہے, آپ کو لوگوں میں اٹھنا بیٹھنا آتا ہے, اور آپ ایک جاب, آپ ٹالرنس آپ کے اندر ہے کہ آپ 9 to 5 جاب کر سکتے ہیں. ورنہ تو بھائی اگر ڈگری نہیں ہوگی اور آپ کہیں پہ جا کر تربیت حاصل نہیں کریں گے, سکلز تو آپ گھر بیٹھے حاصل کر لیں گے, لیکن ہیومن ٹو ہیومن انٹریکشن کہاں حاصل کریں گے. میں تو اس تمام تر تعلیمی نظام سے باغی ہوں, پرائمری سے لے کر ہائر سیکنڈری تک. مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ ایک بچہ صبح 7 بجے سے لے کر 2 بجے تک کیوں اسکول جا رہا ہے, اور وہ جا کے اتنی کتابوں کا بوجھ اٹھا کے کیا پڑھے, اس کو کچھ سمجھ نہیں آ رہی. حواس باختہ بچے جا رہے ہیں اسکول, ایک لوپ ہے, ایک سائیکل ہے, اور وہ چلی جا رہا ہے, وہ اصل سے چلتا ہوا جا رہا ہے. بچہ یہاں بیٹھا ہے آج.